بخاری نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچے گا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ بھی اسے بچائے گا۔ جو شخص دنیا کے لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ بنا دے گا، یعنی وہ بندے بندے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، پھر اللہ اسے غنی کر دے گا۔ اور فرمایا گا جو کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور فرمایا صبر سے بہتر کوئی کشادگی اور نعمت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، یعنی سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ صبر اور کشادگی۔ تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ غنی بنے، لوگوں سے غنی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہیں عنایت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے، کلاڑا اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر منڈی میں لا کر بیچ دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی، محنت کرو۔ میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے، بہت سارے ملکوں میں گئے، عربوں کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، جتنی ہڈ حرام قوم بر صغیر کی ہے نا، میں نے اتنی ہڈ حرام قوم نہیں دیکھی۔ اتنے نوجوان پاکستان میں اور ویلے سڑکوں پر، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں سگریٹ، نشے، خباثتیں، مرغیاں لڑانا، آپس کا جنگ و جدال۔ اسی وجہ سے یہ جو سیاسی پارٹیاں نا، ان کو خام مال ملتا ہے، خام مال ان کو اس لیے ملتا ہے۔ میں نے نہیں ساری دنیا کے اندر اتنے ویلے جوان دیکھے، کوئی دنیا کا کام نہیں، سارا دن سو کے گزارنا ہے، ساری رات جاگ کے گزارنی ہے، جیسے حدیث میں آیا دن کو گدھے اور رات کو مردار، کوئی دنیا کا کام نہیں، بہت کم تعداد ہے کام کرنے والی۔ ہمارے پنڈوں کے پنڈ، شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے، فارغ نوجوان میرے بھائیوں نہ پڑھائی کرے گا نہ لکھائی کرے گا۔ اور ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین بلکہ گوجرانوالہ ڈویژن کا اکثر حصہ تو وہ ہے جنہوں کو، ہاں بیٹے کیا کرتے ہو؟ وہ جی باہر جانے دی تیاری کر رہے ہیں، پاسپورٹ بنوا لیا۔ پاسپورٹ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن باہر اس نے پتہ نہیں 10 سال کے بعد جانا ہے، ویلا بیٹھا بیٹھا۔ اور میرے بھائی جو جڑے کار پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، جو ادھر منڈی میں ہڈ حرام ہے وہ انگلینڈ جا کر بھی ہڈ حرام ہی رہے گا، ذلیل ہی ہوگا۔ اس لیے جس نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے پہلے اپنی محنت کرے، کام کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ وہاں تو بے نہیں ہوگی، وہاں نہ کپڑے دھونے والی، جو لوگ باہر رہ کے ہیں وہ جانتے ہیں، کھانا بھی خود ہے، پکانا بھی خود ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، استری بھی کرنے ہیں، سارے معاملات بھی کرنے ہیں، صبح اٹھنا بھی ہے۔ 2 دن لیٹ جائے گا، اگلے کہتے ہیں چل آؤٹ، تیرا کارڈ پنچ ہوا تو 1 منٹ لیٹ تھا، تیرے پورے گھنٹے کی تنخواہ کٹے گی۔ وہاں تو کوئی چاچا نہیں بیٹھا ہوا۔ تو یہ یہاں کی مستیوں خرمستیوں میں، اور ہم نے واللہ دیکھا پھر یہ جو منڈے جاتے ہیں نا ادھر سے ویلے، چودھری صاحب تے فلانا صاحب تے یہ صاحب تے سگرٹ تے یہ تے موبائل تے اینڈرائیڈ، بھوکا ننگا ظالم، اور اپنے کزنوں بھائیوں رشتہ داروں سے ایپل کے موبائل لے کر گلیوں میں پھرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی کامیابی ہے، بھیجنے والا بھی مجرم ہے کہ ایسے ویلوں کو تم نے کس کام پر لگایا؟ وہ کہے چلو کام کرو۔ انگریز پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو خیر ان کا تو زیادہ ہی ایکسٹریم ہے، گندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں 16 سال کا بچہ ہو جائے نا انگریزوں کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ عیسائی ہیں، 16 سال کا بچہ ہو جائے، کہتے ہیں آج کے بعد ہمارے گھر میں رہنا ہے تو کرایہ پے کرنا ہے، رینٹ، اس کمرے کا رینٹ دو گے تم، جا کے پارٹ ٹائم جاب کرو۔ یہ اوباما
اور یہ بڑے بڑے جو صدر ہیں ان کے اپنے بیٹے ان کے اپنے دور صدارت میں ہم نے دیکھا ان کے نا اسکولوں میں سال میں 2-3 مہینے کے لیے وہ نا کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو, کچنوں کے اندر برتن دھونے پر لگاتے ہیں. اوباما وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گیا, صدر ہے دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا, ٹھیک ہے, وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گیا, بیٹا اس ہوٹل کے اندر برتن دھو رہا تھا, اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اسکول کی طرف سے. ایتھے تے کوئی سیاستدان دی 7ویں پیڑھی دا رشتہ دار بھی ہوئے وہ بھی ایم این اے دی پلیٹ لا کے پھردا ہے, بڑا آیا ایم این اے, حالانکہ ایم این اے شاید اس کو جانتا بھی نہ ہو. یعنی یہ ہمارے ہاں جیلی قسم کی زندگی گزارنے والے آرٹیفیشل لوگ, اسی وجہ سے تو ہماری قوم برباد ہے, اکانومی برباد, قوم برباد. اور میرے بھائیوں فارغ ہونے کی وجہ سے یہ ویلے سارے پھرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بن رہا, ورنہ محنت کرنے والی قومیں اب دیکھ لو, چائنا کتے خنزیر کھانے والے لوگ ہیں, کیا ان کا دی کمیونسٹ. اور میرے بھائیوں پاکستان سے بعد میں آزاد ہونے والا ملک, اور پاکستان 1956 تک چائنا کو قرضے دیتا تھا. اور میرے بھائیوں میں اگلے دن 1968 کی ایک آڈیو دیکھ رہا تھا, ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں چائنا کا وفد آیا ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندوں سے ملنے کے لیے, معاشی اصلاحات جو پاکستان نے کی ہیں وہ اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے. لو دسو, یہ آج سے چند سال پہلے 68 کے اندر چین آپ کی معاشی پالیسیاں سیکھ کر جاتا تھا. انہوں نے محنت کی, ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر میرے بھائیوں بم گرے, لاکھوں لوگ مرے. آج جاپان کی اکانومی دنیا کے 2-3 نمبر پر ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, وہ صرف ایک کام انہوں نے اپنایا, محنت کی, بھرپور محنت کی, اور اس محنت اور ایمانداری کے عوض پھر دیکھ لو اللہ نے دنیا میں اس کی جزا تو دی. اللہ کا قانون ہے, جو محنت کرے گا ایمانداری کے ساتھ اللہ اسے جزا ضرور دیتا ہے, کافر کو دنیا میں دیتا ہے. اگر مومن محنت کرے ایمانداری کے ساتھ تو دیکھ لو آپ نے بھی محنت کی تھی, آپ نے بھی محنت کی تھی جب فاران کی چوٹی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی, آپ نے بھی محنت کی تھی. 100 سال کے اندر ابھی صحابہ کا دور تھا, پوری دنیا کے بر اعظموں پر اللہ نے آپ کا جھنڈا اونچا کر دیا تھا, آپ نے بھی قربانیاں دی تھی. یہ اصول اللہ کا ہے اور اللہ کا نظام ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت نہیں بدلتی. تو میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ کام, محنت, ایمانداری کے ساتھ وقت کا ضیاع نہیں کرنا. دیکھو حدیث ہے کیا فرمایا, فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی ابن آدم قدر نہیں کرتا, صحت, فراغت. کیا کر رہے ہیں, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ لفظ سنا آپ نے, مجھے یہ لفظ پوری دنیا کے کسی اور ملک میں دکھائیں, مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر. کیا کر رہے ہو, ٹائم پاس. یعنی ان نوجوانوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ پاس ہی نہیں ہو رہا, وقت ہی نہیں گزر رہا. باپ دہاڑی لگانے کے لیے گیا ہوا ہے اور یہ بے شرم سارا دن سویا رہتا ہے. یہ حالت ہے ہماری قوم کی, اور اس میں والدین کی بھی غلطی ہے. وہ بھی بھائی اٹھائیں, انہیں ذمہ داری ڈالیں ان کے اوپر, ورنہ کیا ہوگا, زنگ لگ جائے گا انہیں. یہ تو اپنے آپ کے میرے بھائیوں معاملات چلانے والے, پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے, بھکاری پیدا ہوتے ہیں, نااہل قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو مستحق ہیں ان کا بھی حق مارا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا, یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا قیامت کے دن جو بندہ ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں. اے دیا جی, اے فلانا ہے جی, ہے جی, میری اماں بیمار ہے, جھوٹی رپورٹیں اٹھا کے لوگ پھرتے رہتے ہیں, جھوٹ بول کر لوگوں سے میرے بھائیوں پیسے بٹورتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا,
سندھ کا ایک بابا، ذاتی GLI گاڑی اس کی، 3 بیٹے بھائی، وہ پتہ کیا کرتے تھے، انہوں نے تزکیے ہر چیز تیار کی ہوئی تھی، وہ جاتے مسجدوں کے اندر اور مساجد کے لیے کہتے جی ہمارا فلاں مدرسہ ہے، فلاں مسجد ہے، مختلف جگہوں پر جاتے، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، بڑے بزرگ، سفید کپڑے، سفید داڑھی، بچے اس کے جناب ساتھ جناب وہ جاتے تھے اور جا کر ہزاروں روپے وہ مسجدوں کے اندر سے اگراتے، کہتے جی ہم تو خود کاروباری ہیں، یہ ہمارے پاس اپنی گاڑی اپنا نظام ہے تو آپ ہمیں دیں۔ وہ جناب اللہ کی کرنی ایسی، وہ پھر کسی مسجد میں انہیں پکڑا گیا، انہوں نے پھر ویڈیو بنائی تاکہ لوگ دوسرے بھی بچیں۔ آپ حیران رہیں گے، وہ کہتا ہے ہم ہیں غریب غربے، شروع میں نے وہ اپنا کام شروع کیا تو مجھے کچھ آمدن شروع ہو گئی، اب یہ ہے کہ میں پترا نو بھی ایسے کام ہی لا لیا، میں نے بیٹوں کو بھی اسی کام لگا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ حرام کا لقمہ جو جاتا ہے نا پیٹ میں، اس کی اتنی مذمت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے نواسے سیدنا حسن نے ایک صدقے کی کھجور اپنے منہ میں، بچہ تھا، غلطی سے ڈال لی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے باہر نکال، کہا بنو ہاشم میری اولاد صدقہ نہیں کھائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کا واقعہ بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ، خلیفہ ہے، صدقے کی کھجور غلطی سے کھا لی، اور وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ صبح ناشتے اور پراٹھے کھا کے آنے والے، وہ میرے بھائیوں 6 دن کے بھوکے، کھجور کھا لی، بعد میں پتہ چلا صدقے کیا، پانی پیتے اور قے کرتے کہ نکل جائے باہر، یہ نہ ہو کہ کل کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ اب کیا ہوا، وہ پکڑے گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے اسی سے گاڑیاں لی، اسی سے کوٹھیاں بنائیں، اسی سے ہمارا کاروبار ہے، ہم تو 4-5 لاکھ روپیہ مہینہ اچھا کما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دینے سے پہلے تحقیق کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ تو فرمایا اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سارے محشر کے اندر لوگ پہچان رہے ہوں گے یہ ہے جھوٹا، منگتا، جیلی، پروفیشنل فقیر بنا ہوا تھا۔ جو کتنا بڑا جرم ہے، اللہ اکبر۔ سنن ابو داود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں سن لو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے، تم یہ کوشش کرو کہ اوپر والا ہاتھ بنو۔ اب آگے ایک بڑی میرے بھائیوں حدیث زبردست آ رہی ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، یہ سنیں۔ پچھلے دنوں کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ میرے پاس مسئلہ لے کر آیا، اب وہ زکوٰۃ 1 لاکھ کے قریب ہوگی، یہ اس کے رشتہ دار تھے، وہی بات، بھائی فوت ہو چکا ہے، بیٹے ہٹے کٹے، یہ چرسی ہے جی، یہ پنگی ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے، سارا دن سوتے رہتے۔ اب وہ پیسے بھائی کو کہ جی بیوہ عورت ہے میں دے آیا ہوں، بعد میں اس کو کلک ہوا کہ یار کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اس نے ساری سچویشن بتائی تو سچویشن یہ سامنے آئی کہ 3-4 لڑکے ہیں، بالکل صحت مند، تندرست، توانا، LCD لگی ہوئی ہے، فریجیں موجود ہیں، AC چل رہے ہیں، AC چل رہے ہیں، لیکن جو اس کی بھابھی تھی وہ بوڑھی عورت ہے، اس کا یہ کاروبار تھا کہ وہ ہونے سونے کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتی تھی، پیسہ موجود، دیکھو نا کسی کے گھر میں AC بھی چل رہا ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ذاتی گھر بھی ہے، ویلے مشٹنڈے منڈے بھی نے، اب مائی بیوہ کا اس کے اوپر وہ لگ گیا، ایسی بیوگان کی بڑی بہتات ہے آپ کے معاشرے میں،
ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں نا کام کرتے ہیں، کیا ہم ان کو پیسے نہ دے دیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عقیدہ، نہ توحید، نہ اسلام، پتہ ہی نہیں. ایسے نہ زکاتیں اپنی صدقے ضائع کرو. صحیح مستحق قسم باللہ ایسے ایسے لوگ فیملیز موجود ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. عقیدے والے، اسلام والے، نمازی، رو رو کے گھٹ گھٹ کر وہ لوگ فاقوں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ گنڈے اور بدماش اور اس قسم کے لوگ جناب یہ کھائے پی جا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر میرے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس سوال نہیں کرتے. اب کیا ہوا؟ اس عورت نے کاروبار بنایا ہوا تھا، وہ جناب 1,00,000 1,50,000 روپیہ مہینہ کماتی. اور پھر ایک اور ہے، رمضان کے اندر تو اس کا سیزن تھا، میں بیوہ ماں، میں بیوہ ماں، میں بیوہ ماں. بیوہ کا یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ اس کا ایک بچہ 38 سال کا، ایک 35 سال کا، ایک جناب اس طرح 4 بیٹے ہیں، نوجوان ہٹے کٹے اور باقاعدہ ان میں سے کئی بڑے بڑے ہنر جاننے والے. وہ ایک بندے نے، اس نے بتایا، کہتا ہے ان میں سے ایک لڑکا وہ ہے جو اسلحہ مکینک ہے. مجھے یہ بتائیں اسلحہ مکینک 5,000 کی دیہڑ لگا سکتے ہیں اگر کام کرے. ایک گن ٹھیک کر لے جو 8-9 لاکھ کی ہے تو 5,000 دیتے نہیں لوگ. لیکن کیا ہے، حرام لگا ہوا ہے. ماں جناب کما. میں نے کہا بھئی ایسی کنڈیشن کے اندر تو بالکل جائز نہیں انہیں زکوٰۃ دینا. 6 مرلے کا ٹرپل سٹوری گھر. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنا مال بڑھانے کے لیے، جو بندہ اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے، جتنی جی چاہے جہنم کے انگاروں کو جمع کر لے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا مال بڑھانا. اس سے دوسری کیا مراد ہے؟ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنا، عیاشی کے لیے لوگوں سے مانگنا. بالکل حرام ہے. ایک انصاری صحابی آئے. اب دیکھیں رسول اللہ کا کیا عمل تھا. انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ حالات بہت کمزور ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پتہ کیا اسے فرمایا؟ اب دیکھو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. ہم میں سے میرے بھائیو آپ منڈی نہیں، پاکستان کے علاقوں کا غریب سے غریب بندہ بھی ڈھونڈ لائے نا، وہ اس انصاری سے امیر ہے. جائیں کوشش کر لیں، سارے پاکستان کا سب سے غریب بندہ آج کا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، وہ اس انصاری سے امیر ہوگا. فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ قسم باللہ، اللہ کی قسم، میرے گھر میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے، اسے میں نے تار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹاٹ ہے. اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ دنیا کی چیز نہیں. اور وہ ٹاٹ اور ایک میرے پاس کپڑا ہے جو میں باندھتا ہوں اور اسی کو دھو کر سکھا کر پہن لیتا ہوں. ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا، یہ کل کائنات اس انصاری صحابی کی. اور وہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے حالات تھے، کاروبار نہیں تھا، سب کچھ تھا، معاملات خراب تھے. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کے آؤ. وہ گئے، جا کر وہ پیالہ بھی لے آئے اور وہ ٹاٹ کا ٹکڑا بھی لے آئے. جتنا ٹاٹ کا ٹکڑا اس کے پاس ہوگا نا، ہمارے صوفے بنانے والے اس سے 1000 گنا زیادہ ٹکڑے روزانہ کوڑے کے اوپر پھینکتے ہیں. اور وہ پیالہ آپ کا کوئی غریب ترین جھگیوں میں رہنے والا بھی آج بھی اس کے اندر پانی نہ پیے. کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ تو وہ جناب صحابی گئے، انہوں نے وہ پیالہ اور ٹاٹ کا ٹکڑا لے آئے رسول اللہ کے پاس. یہ نسائی کے اندر حدیث ہے. آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی ہے جو ان دونوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو کہا جی میں 1 دینار دوں گا. کہا نہیں یار یہ کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو محنت پر لگایا، بھکاری نہیں بنایا. کہا نہیں بھائی کم ہے. ایک اور کھڑے، انہوں نے کہا جی میں 2 دینار دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہ لو پیالہ اور یہ
ٹاٹ کا ٹکڑا. اب 2 دینار میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں پکڑائے, فرمایا 1 دینار کا راشن لو, 1 دینار کا راشن لو, اپنے گھر والوں کو دو, اپنے گھر والوں کو دو, اور 1 دینار کی رسی اور کلہاڑا خریدو. یہ بالکل صحیح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر. وہ گئے, انہوں نے 1 دینار کا راشن ماشن لیا, وہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر والوں کو کھانا مہیا کیا. 1 دینار کی جناب انہوں نے رسی لی, رسی اور ساتھ لی کلاڑی. کہا اسے اپنے کندھے پر رکھ, جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لا, مارکیٹ میں بیچ. 15 دن کے بعد وہ صحابی پیارے پیغمبر کے پاس آئے. اللہ اکبر. اب آج کے بعد آپ نے آج کے ان ویلے مشٹنڈے فقیروں کو اس حدیث پر تولنا ہے, پھر دینا ہے. آئے 15 دن کے بعد, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 15 دن کی محنت کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا ہے اور 10 درہم میں نے کما لیے ہیں. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب تو اس طرح کر کہ ان 10 درہم کا تو کپڑا خرید. تھوڑے پیسے زیادہ ہو گئے نا, پہلے تو لکڑیاں بیچ رہے تھے, انہوں نے کچھ کپڑا خریدا, اب کپڑا بیچنا شروع کر دیا. جب کپڑا بیچنا شروع کر دیا تو پھر وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 8-8 10-10 درہم اللہ ان کو حلال کے دینا شروع ہو گیا. ان کا کاروبار چل پڑا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کاروبار پہ لگایا. ایک اور بات کرتا ہوں, جن لوگوں کو زکوٰۃ ہضم ہونا شروع ہو جائے نا, آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے رشتہ دار, آپ کے اقربا, آپ کے دوست احباب, آپ کے جاننے والے جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ بندہ, ان میں بھائی نابینا یا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے یا جو کینسر زدہ ہے, وہ اس سے مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہے ہی بیچارہ, اس کو تو اللہ نے اجازت دے دی نا. نابینا ہے, ٹانگ کوئی نہیں, معذور ہے, اس کی بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی وقتی مجبور ہوا, آپ نے اس کو کچھ دے دیا, لیکن کیا ہے کہ اسے اب زکوٰۃ ہضم ہونا شروع ہوگی. ہر سال اسے پتہ ہے میں حاجی ڈاکٹر صاحب کے پاس میں نے جناب جانا ہے, فلاں کے پاس میں نے جانا ہے. اب وہ کیا ہے, وہ ہر سال آپ کے پاس وہی بندہ آئے گا, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں بدل رہا. کیوں؟ آپ تو 2 دینار نہیں دے رہے, آپ تو اسے 5,000 10,000 20,000 دے رہے ہیں, لیکن اس کا لیونگ کیوں نہیں بدل رہا؟ کیونکہ آپ نے اسے خود زکوٰۃ کھانے پر لگا دیا. آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ اسے ایک دفعہ میں چھاپڑا لگا کے دیتے, رکشا خرید کے دیتے, کچھ چھوٹی سی کھوکھا ڈال کے دیتے, کوئی اس سے بھی چھوٹا کام کروا کے دیتے. اس سے بھی چھوٹا کام ہے, کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہو بھائی یہ گینتی, یہ کئی, یہ بیلچا, کتنے کے اوزار بنیں گے؟ 5,000 کے بن جائیں گے. سارے اوزار کا سیٹ لو, یہ میں تمہیں دیتا ہوں, اور یہ 1 مہینے کے راشن کے پیسے ہیں, جاؤ جا کر کھڈے مارو اور لوگوں کی نیت نکالو, جو کام ہے وہ کرو. اگر وہ کرے گا انشاءاللہ وہ 30,000 روپے مہینے کمائے گا. جن کو زکوٰۃ ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ نے 1 سال چیک کرنا ہے. اگر وہ سیدھا نہیں ہو, سیدھا بتائیں کہ بھائی یہ ہم آپ کو کاروبار کروا رہے ہیں, اگر آپ کو ہضم ہونا شروع ہوگی, آپ نے اسے بزنس بنا لیا, تو آئندہ کے لیے ہم آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. چلو بھاگو, کام کرو. نسائی کے اندر حدیث ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ بھیک نہیں مانگے گا, سوال نہیں کرے گا لوگوں سے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک شخص کو, مسند احمد کی حدیث ہے, یوم عرفہ کے دن بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. یوم عرفہ کون سا؟ حج کا دن, سب سے زیادہ مغفرت, بخشش, عطائیں, اللہ کی رحمتوں کا دن, مانگ رہا ہے لوگوں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کوڑا تھا ان کے پاس, امیر المومنین تھے, اسے لگایا ایک,
کہا تجھے حیا نہیں آتی کہ آج یوم عرفہ کے دن بھی تو رب سے دعائیں مانگنے کی بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ حالانکہ شرک نہیں تھا، لیکن منع کیا اور اسے ڈسکریج کیا. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم ان جیلی پروفیشنل منگتے اور بھکاریوں کو ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کرتے ہیں، دیتے ہیں، یہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، بالکل ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی جو لوگ مانگ سکتے ہیں اس میں آفت زدہ، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، چاہے وہ صحت مند بھی ہے وہ مانگ سکتا ہے. اسی طرح کوئی بندے نے بیچارے نے کسی کا ضامن بن گیا، پھنس گیا، اب جناب وہ اس کو پکڑنے کو تیار ہے، وہ لے سکتا ہے. معذور لے سکتا ہے، اندھا، کینسر زدہ، بیمار، ایسے لوگ لے سکتے ہیں. اچانک مشکل میں پھنس جانے والا، محنت کر رہا ہے، پوری تندہی کے ساتھ اپنی محنت کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر مصیبت اس کی کمائی سے زیادہ آ گئی، یہ بھی مانگ سکتا ہے. مثلا وہ 30,000 کما رہا ہے لیکن اس کو 1,00,000 کا علاج کرانا پڑا، وہ بھی مانگ سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. لیکن جن لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو انکریج کرے. ہمارے پاس ایک عورت آتی ہے، تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، کسی نے کہا، اس کے علاج کا مسئلہ تھا، اس کے لیے احباب سے کہا، وہ تعاون شروع ہو گیا مانا. ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا لڑکا تو بہترین موٹر سائیکل کے اوپر، جس طرح آج کل منڈے ڈیزائنر کپڑے شپڑے پہن کر وہ تو اپنی ماں کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، نیا موٹر سائیکل ہے اس کے پاس. اور وہ تو جناب یہ باور کروا رہی تھی کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی نہیں، یا بچے چھوٹے ہیں. تو ایسی خواتین یا مردوں کو لت پڑی ہوتی ہے لوگوں کے صدقے اور زکاتیں برباد کرنے کی. ایسے لوگوں کو کیا انکریج کرنا ہے؟ اسے کہنا، دیکھ آپ ہمارے ساتھ یہ بات کرو، یہاں ہم اسے کاروبار کرواتے ہیں، اسے بھیجو، اگر آپ کے پاس نوکری ہے دیں اسے. اگر مخلص ہوں گے تو کام کریں گے، اگر مخلص نہ ہوئی یا ہوا تو میرے بھائیوں پہلی دفعہ میں وہ بھاگ جائے گا. جب بھاگ جائے گا تو آپ کی 1-2 نمبر فراڈیے سے جان چھوٹ جائے گی. یہ شریعت کے احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صدقات، زکوٰۃ یہ ان لوگوں کو دیں جو لوگ واقعتاً اس کے مستحق ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کیا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بیٹھ جاؤ، جا کے چلو بھائی کے پاس، بیٹھ جاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ. اما بعد، میرے محترم بھائیوں بہنوں، بلوچستان اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں کے اندر ستلج راوی اور بلوچستان کے اندر جو کوہ سلیمانی کا سلسلہ ہے، وہاں پر شدید بارشوں کے بعد بہت سارے اضلاع، تقریباً 46 کے قریب اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں جو اس وقت، آج چوتھا سپیل کل سے شروع ہوا ہے، اس وقت بھی سیلاب میں شدید متاثر ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. پاک فوج کام کر رہی ہے یا آپ کے بھائی وہاں پر پابندیوں کے باوجود کسی حد تک ہمارے بلوچستان کے ساتھی وہاں کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، جو آج کی تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف کھانے کی ضرورت ہے. اس وقت مکان گر گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ لوگ زمینوں میں آ گئے. ویسے ہی وہ سخت زندگیاں گزارتے تھے، کچے مکان، ان کی جھونپڑیاں تھیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کھانا. فیصل آباد کی ہماری ٹیم میں شیخ نثار صاحب وغیرہ گئے، ان کے ساتھ ہمارا ایک ربط ہے، اور کچھ ساتھی جو کچھ لوگ خود گئے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے بھی اس بات کو بتایا کہ جی واقعتاً کھانا
جو ہے اس حوالے سے مسائل ہیں. مثلا پانی سیلابی جا رہا ہے, 10 خاندان اس کے پیچھے 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں, تو ان کو شاپروں کے اندر باندھ کر کھانا پھینکتے ہیں وہ چاول پکا کے تاکہ وہ کچھ اپنا پیٹ بھر لیں. پانی صاف تو ہے ہی ناپید, وہی نہروں کا پانی یا سیلابی پانی پی پی کر آپ کو دیکھیں وہ صرف بیماری ہے. تو اس وقت میرے بھائیوں جو ریلیف سب سے زیادہ ہے وہ ہے پکا پکایا کھانا, اور وہ جماعت اپنی استطاعت کے مطابق پنجاب, جنوبی پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی الحمدللہ کریں. اس کی تصاویر وغیرہ اور ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. تو اس میں سب احباب کو چاہیے کہ پکا پکایا جو کھانا ہے اس حوالے سے ہمیں تعاون کرنا, لاسٹ ویک بھی کیا تھا, تعاون کرنا چاہیے. اتوار والے دن یہاں سے بھائیوں کے جانے کا بھی پلان ہے, تو وہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے. تو میرے بھائیوں پکا پکائے کھانے کے حوالے سے ہمیں بالخصوص ان آفت زدہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ اس مشکل کی گھڑی سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ کل کو اپنی ریہیبلیٹیشن یعنی ان کے مکان جو بننے بنانے ہیں اس پروسیس میں شامل ہو جائیں. وہ تو اتنے نخرے باز ہے ہی نہیں, ان کی تو کچی جھونپڑیاں تھیں, وہ تو خود ساتھ مل کر بنا لیں گے. اور میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے 90% علاقوں میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں, نہ کوئی وہاں پہنچا ہے بالکل. وہ اب ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے, سیاسی دنگل, سیاسی رسا کشی. اس کو پکڑو پنجاب چھڑائے, پنجاب پکڑے وفاق چھڑائے, وفاق چھوڑے سندھ پکڑے, سندھ آیا بلوچستان, اس کی ادھر حکومت اس کی یہاں حکومت, یہ چکر چلا ہوا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یوم آزادی کے دن روزہ رکھنا چاہیے تھا, شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے, پاکستان کی تعمیر ترقی کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے تھا. ہمارے لوگوں نے کیا کیا, کروڑوں روپے لگا کر پورا دن کنجروں اور کنجریوں کو نچایا, سارا دن خوشی منائی جا رہی ہے. جب قوموں پر عذاب آتے ہیں نا, اور وہاں کیا تھا, جنوبی پنجاب بلوچستان ڈوب رہا تھا, اور یہ 1.5 ارب جو تو نے اس گندگی پر لگا دیا, یہ ان کے پیٹ میں نوالا نہیں بھیج سکتا تھا. اور یہ بتائیں کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے پھر اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سنن ابن ماجہ 4019. اعلانیہ بے حیائی کرنے والی قوموں میں اللہ رب العالمین ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جن کا ذکر ان کے باپ دادا نے نہیں سنا تھا. کراؤ علاج. تو یہ ہم نے نافرمانیاں کر رکھی ہیں جس وجہ سے آج عذاب کی پکڑ میں ہیں. تو میرے بھائیوں ان کے ساتھ ڈٹنا ہے, کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح یہاں ہمارا ایک نمازی ہے وسیم فاروقی بھائی, بچپن سے ہی مرکز میں ہی رہا, پہلے پڑھتا بھی رہا. اس کی والدہ گزشتہ ہفتے فوت ہوئی تھیں, ان کی انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ہم پڑھائیں گے. تیسرا ایک سوال ہے, یہ بچہ بہاول نگر سے آیا ہے, بیٹے کھڑے ہو. یہ بہاول نگر سے بچہ آیا ہے اور اس بچے کو جو مین لائن ہوتی ہے نا 11,000 واٹ, اس کا کرنٹ لگا تھا اس کے پیٹ, اور یہ سارا حصہ ڈیمیج ہو گیا. اچھا یہ ہے بھی, اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, والدہ ہے باپ نہیں ہے, اور یہ وہاں جامعہ محمدیہ اہل حدیث ہے جنوبی پنجاب میں, وہاں یہ بیچارہ زیر تعلیم تھا, بس وہ شارٹ لگ گئی تار کے ساتھ, اور یہ اس کا بازو ڈیمیج ہے اور ٹانگ اور پورا حصہ. اب ایویسینا ہاسپٹل ہے لاہور, وہاں پر اس کی پلاسٹک سرجری یعنی اس کا پورا آپریشن ہونا ہے تاکہ یہ بیچارہ اپنی زندگی جو ہے گزار سکے. تو یہ یہاں کسی سے قرض لینے کے لیے آئے تھے, تو وہاں کی جماعت نے بھی ان کی گارنٹی دی کہ نہیں یہ واقعتاً اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے, باپ بھی کوئی نہیں ہے, تو ان کو 60-70 ہزار کی ضرورت ہے. باقی کہتے ہیں ہم نے کر لیا ہے. کچھ اسپتال والے ایویسینا ہاسپٹل لاہور ہے وہ ہماری تعاون کریں گے, تو اس کے آپریشن میں بھی ہم نے مدد کروانی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ, تاکہ یہ بیچارہ اس کی سرجری ہو اور یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. اچھا خاصا سمجھدار, قرآن حفظ کرتے تھے آپ؟ ہاں حفظ شروع کرنے والا تھا, تو اس کے ساتھ یہ سانے آ گیا. تو یہ بھی تعاون کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ جو آفت زدہ ہوتے ہیں, جن پر کوئی مشکل آ گئی. اسی طرح سیلاب زدگان ہیں, تو سب کے ساتھ تعاون کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.